إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہیں، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہوں. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے: کیا ہم سچے مسلمان ہیں یا منافق؟ اس عنوان کے تحت انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھوں گا. یہ عنوان انتہائی اہم اور ضروری بھی ہے، اور اس عنوان کو لینے اور اس کا نام رکھنے کا ایک وجہ یہ ہے: کیا ہمارے ذہنوں میں کبھی یہ خیال آیا یا آتا ہے کہ کیا ہم سچے مسلمان ہیں؟ ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم تو بے فکر ہو کے زندگی گزارتے ہیں کہ ہاں ہم ہی مسلمان ہیں. ہم ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیے یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے یا مسلمان کا نام رکھ لیے، بس کافی ہے، ہم تو مسلمان ہیں. اب ہمیں اسلام سے محبت ہے، اور ہم اسلام سے کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ ہم منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اندر زندگی میں شرک بھی کیسے آ سکتا؟ ہم مشرک کیسے؟ ہم کو یہ کبھی کوئی سوال ہی نہیں آتا. ہم تو اس طرح بے فکر ہیں کہ ہم بس مسلمان ہیں تو ہیں. ہمیں اپنے اسلام کو لے کر کبھی ڈر نہیں لگتا. کبھی ہم ڈرتے نہیں کہ ہاں ہم مسلمان تو ہیں، لیکن کیا یہ اسلام سے خارج بھی ہوتے ہیں؟ ہمارا اسلام ختم بھی ہو سکتا ہے، ہمارے اندر منافقت بھی آ سکتی ہے، ہمارے اندر شرک بھی آ سکتا ہے. کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم، جس کی وجہ سے ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں اور بے فکر ہو کے زندگی گزارتے ہیں کہ بس ہم تو مسلمان ہیں اور مرنے کے بعد ہم ڈائریکٹ کیا ہے جنت میں چلے جائیں گے. اس خیال میں اکثر مسلمان زندگی گزارتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. میں انشاءاللہ 2 واقعات رکھوں گا میرے موضوع کے دوران، اب نہیں، انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد، کہ یہ جو سوال ہے کیا ہم مسلمان سچے مسلمان ہیں یا منافق، یہ سوال ہمارے صحابہ کو آیا تھا. ہمارے صحابہ کو آیا تھا، اسی لیے وہ ڈرتے بھی تھے. انشاءاللہ یہ پورے واقعات آپ لوگوں کے سامنے بعد میں رکھوں گا، لیکن سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے کہ مومن اور کافر اور منافق میں فرق کیا ہوتا. مومن کون ہے، کافر کون ہے، مشرک کون ہے اور منافق کون ہے، یہ ہم لوگوں کو سب سے پہلے سمجھنے کی بات ہے. مومن وہ ہے جو ایک اللہ پر ایمان لایا، یعنی جیسا کہ ہم کلمہ شہادت کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کی گواہی دینا، دل سے ماننا، یعنی ایمان والا، ایمان کے ارکان کو ماننے والا، ایک اللہ کو ماننے والا، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، یہ ہے ایمان والا. ٹھیک ہے، یہ ایمان والا. کافر کون ہے؟ کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، اللہ کا انکار، رسولوں کا انکار، اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. ایمان والا اقرار کر لیا تو ایمان والا بن گیا، انکار کر دیا تو کافر بن گیا. اب مشرک کون ہے؟ مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو
ایک اللہ کو مانتے ہوئے اس اللہ کے ساتھ دوسرے کو اللہ کے جیسا شریک کرنا، اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنا، پارٹنر بنانے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ مشرک شریک کرنے والا۔ اب منافق کون ہے؟ منافق اسے کہتے ہیں جو دل میں اپنے کفر کو چھپاتا ہے اور ظاہری طور پر اسلام کو ظاہر کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، اسے بولتے منافق۔ یہ 4 کیٹیگریز ہے۔ کیا ہے؟ مومن اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کی کتابوں کو، تقدیر کو، قیامت کے دن کو، فرشتوں کو، یہ تمام ارکان ایمان کو مان لینے والا ایمان والا ہو گیا۔ ان چیزوں کا انکار کر دیا تو کافر ہو گیا۔ مشرک کون؟ اللہ کو بھی مانا، پھر کسی اور کو بھی اللہ کے جیسا مانا، یعنی شریک کر لیا تو وہ مشرک ہو گیا۔ منافق کون ہے؟ جو اپنے کفر کو دل کے اندر چھپاتے ہوئے ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان بتانے والا، یہ ہے منافق۔ تو آج اسی منافق کے تعلق سے، منافقوں کی صفتوں کے تعلق سے میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اصل میں یہ منافق جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ نفخہ سے نکلا۔ نفخہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جنگلی چوہا جو کہ جنگل میں ایک کیا ہے، جنگلی چوہا جس کو گوہ کہتے ہیں، وہ چوہا زمین میں اس کا گھر بناتا ہے، سوراخ بناتا ہے۔ اس کا گھر کیسے ہوتا ہے؟ ایک طرف سوراخ کھلا رکھتا ہے اور دوسرے طرف جو نکلنے کا راستہ ہوتا ہے اسے بند کر کے رکھتا ہے، اس کا یہ گھر ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہلکا سا اس کے اوپر کوئی پیر بھی رکھ دیا تو اس کا گھر، یعنی وہ جو چھپا کے رکھا وہ کھل جاتا ہے، یعنی دونوں طرف سے سوراخ نظر آتا۔ یہ ہے، ایک طرف چھپا کے رکھا اور ایک طرف ظاہر کر دیا۔ اس سوراخ کو، اس جنگلی چوہے کے بنائے ہوئے سوراخ کو عربی میں نافخہ کہتے ہیں۔ اب منافق اسی سے نکلا، کیونکہ منافق بھی اپنے دل میں کفر کو چھپاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے اسلام کو، یعنی دکھانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان، لیکن دل کے اندر اس کے کفر ہوتا ہے، اس لیے اسے منافق کہتے ہیں۔ منافق کا ایک مطلب 2 منہ والا، 2 چہرے والا۔ کیسے؟ کافروں کے ساتھ ملا تو کافروں کی طرح رہنا، مسلمانوں کے ساتھ ملا تو مسلمانوں کے جیسا رہنا، یعنی 2 منہ والا، اسے منافق کہتے ہیں۔ اب دیکھیے منافق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ انتہائی اہم اور غور کرنے والی، فکر کرنے والی، سوچنے والی بات ہے ہم لوگوں کے لیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 نکال کر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی آپ قرآن کھولیں گے، قرآن جیسے ہی شروع کریں گے سب سے پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ جیسے ہی آپ شروع کریں گے 8 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں اپنی زبان سے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں آخرت کے دن پر ایمان لایا، میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، یعنی اپنے آپ کو مسلمان بولنے والے بہت سارے ہیں دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ مومن نہیں ہیں، وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ اب غور کرنا، اپنے آپ سے سوال کرنا، ہر مسلمان اس بات پر غور کرے اس آیت پر۔ اگر ہم زندگی بھر اپنے آپ کو مومن مسلمان سمجھتے رہیں کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا، کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا نام مسلمان ہے، ہمارے آدھار کارڈ میں بھی مسلمان لکھا ہوا، ہمارے سرٹیفکیٹ میں بھی مسلمانوں کا نام ہے، اب ہم سمجھتے رہیں کہ زندگی بھر ہم مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ تو مسلمان نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی ہم نے غور کیا اس بات پر؟ حالانکہ سورہ بقرہ تو کئی مرتبہ پڑھے ہوں گے ہم اپنی زندگی میں، کئی مرتبہ قرآن کھول کے اس آیت کو پڑھے ہوں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کئی مرتبہ پڑھے اپنی زندگی میں، لیکن اس کے ترجمے پر ہم لوگ غور نہیں کرے۔ اگر غور کرتے تو سوچتے، فکر کرتے کیا ہے پھر؟
اللہ اگر قیامت کے دن کہیں کہ تو مومن نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس دن سوچنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس دن کا اگر ہمارا رونا، اس دن کا چیخنا چلانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. اس آیت پر اگر غور کرنا ہے تو ابھی کرنا ہے. زندگی میں ابھی ہم لوگ ہوش و حواس میں ہیں. ہم لوگوں کے پاس ابھی موت کا فرشتہ نہیں آیا. اس سے پہلے ہی ہمیں غور کرنا ہے. اللہ پھر قیامت کے دن اگر تو کہے کہ تو مسلمان نہیں تو میرا کیا ہوگا، تو پھر میں سچا مسلمان کیسے بنوں؟ یہ اللہ تو کس کے تعلق سے کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، بلکہ اصل میں کون مومن نہیں ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کون ہے وہ جو تو کہتا ہے تیری نظروں میں مسلمان نہیں ہے؟ وہ کون ہے؟ ہمیں ابھی غور کرنا ہے. اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں. دیکھیے، یہ منافقوں کے تعلق سے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافق وہ ہے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے. وہ کون ہے؟ ان کی صفات میں انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال منافق صرف دنیا کو سجاتا سوارتا، دنیا کی ہی فکر کرتا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف نہیں رہتا، وہ دنیا کی محبت میں ہی زندگی گزارتا ہے. پھر منافقین کی صفت اللہ تعالیٰ ایک اور آیت جو کہ سورہ منافقون آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں. مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو منافق ہے نا، یہ جب تیرے پاس آتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں تو یہ منافق کیا کہتے ہیں؟ یقیناً آپ سچے رسول ہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ آ کے اس طرح اللہ کے رسول کے سامنے بیان کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کہتے ہیں نا آپ اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ کو معلوم ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں، یہ بات بھی اللہ کو معلوم ہے. کیونکہ یہ تمہارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ دل سے نہیں مانتے آپ کو اللہ کا رسول. یہ منافق ہے جو اپنے دلوں میں کفر کو چھپا کے رکھتے ہیں. تو اب نفاق کے 2 قسمیں، یعنی منافقت جو ہے نا وہ 2 قسم کی ہوتی ہے. کون سا؟ ایک پہلی چیز اعتقادی منافق. اعتقادی منافق کا مطلب جیسے ابھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کیا، دل میں اسلام کی دشمنی چھپانا، لیکن بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بولنا، اللہ سے محبت نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے مسلمانوں کا نام رکھ لیا، بس ایسے ہی زندگی گزار دے رہا. یہ منافق ہے. دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، اللہ کے رسول کے تعلق سے بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. یہ ہے اعتقادی منافق. ایسا منافق کبھی جنت میں نہیں جاتا. ایسا منافق اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان سچا مومن نہیں ہو سکتا، اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جو دل سے اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، لیکن دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان کا نام رکھا، نماز بھی پڑھتا، سب کچھ کرتا، لیکن دل سے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، ایسا منافق ہمیشہ کا جہنمی ہے. یہ ایک قسم ہے نفاق کی، منافق کی. دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری عملی منافقت، عملی نفاق. یعنی دل سے اللہ کو مانتے ہیں، دل سے اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے کرتے ہیں، کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں، یہ گناہ اس کو منافق بنا دیتے ہیں اگر ان گناہ کو وہ ہمیشہ کرتا رہا تو. آج میں وہ جو عملی منافقت ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے اللہ کے لیے غور کرنا، اس سے اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اگر یہی گناہ بار بار کرتے چلے گیا تو پھر وہ آخر میں پکا منافق بھی بن سکتا ہے. اب یاد رکھو، ایک اور اہم بات آپ لوگوں کے سامنے رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تھے اور مدینہ میں 10 سال زندگی گزارے. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں 13 سال محنت کرے تو کتنے مسلمان بنے؟ قریب 500 کے قریب.
400 یا 500 کے قریب مسلمان بنے 13 سال کی محنت کے بعد۔ جب مدینہ گئے تو مدینہ میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تھے، اور 10 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، انتقال سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیے حجۃ الوداع کے موقع پر، تقریباً 1,40,000 کا مجمع تھا۔ 10 سال میں مدینہ میں 1,40,000 تک مسلمان بنے۔ یہاں 13 سال محنت کرنے کے بعد صرف 500 مسلمان، 400 مسلمان۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں مکہ میں اسلام اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ کیوں نہیں پھیلا اور مدینہ میں اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ کیوں پھیلا؟ کیونکہ مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایمان اور اخلاق پر محنت کی ہے۔ صحابہ جو بھی اسلام میں آئے، تھوڑے ہی صحیح لیکن جتنے اسلام میں آئے، ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایمان اور ان کے اخلاق کو بنانے کی کوشش، محنت کرتے رہے۔ ایسے بہترین اخلاق والے، ایسے بہترین ایمان والے صحابہ مکہ میں اسلام قبول کرے۔ اب یہی صحابہ جو پکے مومن بن گئے تھے، یہی صحابہ جو بہترین اخلاق کی نمونہ بن گئے تھے، جب مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تو اب مدینہ والوں کو وہاں پر پریکٹیکل ٹی وی نظر آ رہی تھی اخلاق اور ایمان کی۔ سمجھ رہے نا؟ پریکٹیکل، جیسے کہ ویڈیو دیکھتے نا، اس پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ ایک بات سنیں بھائی، وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، سننے میں اور دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو مدینہ والوں کو اسلام دیکھنے میں ملا، اسلام کیا ہے، اسلام کیسا ہوتا ہے، ایمان والا کیسا ہوتا ہے، پورا پریکٹیکل چلتا پھرتا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور صحابہ ایمان اور اخلاق میں ذرا برابر کمی نہیں ہے۔ اب مدینہ والوں کو دیکھنے کے لیے جب ملا اسلام تو وہ فوراً تیزی کے ساتھ اسلام قبول کرے۔ مکہ میں صرف محنت ہی محنت ہوتی رہی۔ اسی لیے یہ جو منافق ہے نا، دل میں کفر چھپا کر ظاہری طور پر اسلام کو ظاہر کرنے والے، مکہ میں ایک بھی نہیں تھا۔ مکہ کی 13 سال کی زندگی میں ایک بھی منافق نہیں تھا، لیکن مدینہ جیسے ہی گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر منافق شروع ہوئے، وہاں پر جو ہے نا منافقت پیدا ہوئی۔ کیونکہ مکہ میں جو بھی آیا صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے آئے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے مار بھی کھائے، مال بھی چھوڑے، گھر بھی چھوڑے، قتل بھی ہو گئے، شہید بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، خالص مسلمان تھے، ایمان والے۔ مدینہ میں جو اسلام لے کر آئے، جو کلمہ پڑھے، وہ لوگ یا تو ایک ڈر کی وجہ سے آئے کہ کہیں ہم کلمہ نہیں پڑھے تو قتل نہ ہو جائے، ایک ڈر تھا، اور دوسری چیز یہ تھی کہ کلمہ پڑھے تو کچھ پیسہ ملتا، فائدہ ملتا، مال غنیمت مل جاتا۔ یا تو پیسے کی لالچ میں آئے یا نہیں تو قتل کے ڈر سے آئے تھے کئی لوگ جو مدینہ میں اسلام میں آئے تھے، اس لیے وہاں پر منافقت پیدا ہوئی۔ لیکن مکہ میں ایسا نہیں تھا، مکہ میں پیسے کی لالچ بھی نہیں تھی اور مکہ میں قتل کا ڈر بھی نہیں تھا، اس لیے جو بھی آئے سوچ سمجھ کے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو کے آئے۔ اس لیے یہ مکہ اور مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے اور نہ پھیلنے کا، مدینہ میں زیادہ تیزی سے پھیلنے کی وجہ اور مکہ میں تیزی سے نہیں پھیلنے کی وجہ یہ تھی۔ اور منافق مدینہ میں کیوں پیدا ہوئے اور مکہ میں کیوں نہیں تھے، یہ ہم لوگوں کو بات سمجھ میں آئی۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول اچھا، اب کیا معلوم ہوا اس بات سے؟ منافق جو ہوتا ہے وہ فائدے والا ہوتا ہے، جہاں فائدہ ملا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا، اور جہاں فائدہ نہیں ملا وہاں پر جو ہے نا اپنے کفر کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترمذی کی ایک حدیث سنیے، کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا تو شام کو کافر بنے گا۔ یعنی ایک دور ایسا آنے والا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا، ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ آدمی صبح کرے گا، یعنی صبح کو اٹھے گا تو مومن ہوگا اور شام تک وہ کافر بن جائے گا، اور شام کو کافر ہوگا تو صبح تک مومن ہو جائے گا۔ ایک دور ایسا آنے والا ہے، اور اپنا ایمان، اپنا دین دنیاوی مال کے لیے بیچ دینے والے لوگ ہوں گے۔ یہ ہے منافق۔ منافق کون ہے؟ جہاں فائدہ ملا وہاں سر ہلایا،
دنیاوی لالچ کے لیے اپنے اسلام کو بھی چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں اپنا نام بھی چھوڑ دیتے ہیں، ارے فائدہ مل رہا نا بھائی، دنیاوی فائدہ ہو رہا، اب یہاں پر حلال کی کیا تمیز، حرام کی کیا تمیز، دنیا کی محبت، دنیا کے لیے اپنے اسلام کو چھوڑنے والے، صبح گھر سے نکلے تو مسلمان تھے، شام میں کہیں پر دنیا کا فائدہ مل رہا تو وہاں پر کافر ہو گئے۔ ایسے کئی واقعات آج بھی ہیں، کئی واقعات آج بھی ہے، پیسوں کے لیے، عورتوں کے لیے یا عورت مرد کے لیے، کئی ایسے ہیں جو اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو اللہ سے محبت نہیں، اللہ کے رسول سے محبت نہیں، اللہ کے دین سے کچھ لینا دینا نہیں، صرف دنیا دنیا دنیاوی محبت، کسی کو پیسے کی محبت تو کسی کی عورت کی محبت تو کسی کو مرد کی محبت، اس کے لیے اسلام چھوڑنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو ایسے منافق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دور بھی آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا، مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے، یعنی لوگ اپنی مسجدوں میں جمع ہوں گے ایک جگہ، لیکن ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، اللہ اکبر، ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا سب کے سب مسجد میں، اچھا مسجد میں کون جمع ہوتے؟ مسلمان ہی تو جمع ہوتے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والے ہی تو مسجدوں میں جاتے۔ صحابی کہتے ہیں کہ مسجد میں جمع ہوں گے لیکن ان میں کوئی مومن نہیں ہوگا، کوئی مومن نہیں، سب کے سب منافق ہوں گے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ فتنوں والا زمانہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث جو کہ میں ابھی شروعات میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اسی حدیث کی بنا پر آج میں یہ عنوان لیا اور اس عنوان کا نام یہ رکھا، کیا ہم سچے مسلمان ہیں یا منافق؟ اس کی وجہ یہی ہے، آپ حدیث سنیے، آپ یہ واقعہ سنیے، دو واقعات رکھوں گا، انتہائی اہم واقعات، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اگر دیکھیے ایک مرتبہ کیا ہوا، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ ہم کئی مرتبہ سنے اس واقعے کو، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جو نئی شادی ابھی ہوئی تھی، دلہن کے ساتھ تھے، لیکن جب آواز آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے، کسی صحابی نے یہ آواز لگائی چلو ابھی کافروں کے ساتھ جنگ کرنا ہے، نکلو جہاد کے لیے، تو فوراً اسی حالت میں نکلے، حالانکہ ان کو غسل واجب تھا لیکن اس کے باوجود وہ فوراً میدان میں نکلے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لاشوں کو تلاش کر رہے تھے، ان کی بیوی بھی آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر حنظلہ جن پر غسل واجب تھا اس کے باوجود وہ سب سے پہلے اس آواز کو سن کے اس میدان میں آ گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو غسل دیجئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے کہا کہ ہاں تو نے جو بات کہی وہ سچ ہے، تیرے شوہر پر غسل واجب تھا، لیکن یہ بات مجھ سے زیادہ اللہ بہتر جانتا ہے، اسی لیے جیسے ہی تیرے شوہر کی شہادت ہوئی اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا اور وہ فرشتے تیرے شوہر کو غسل دے کے چلے گئے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت صحابی کی، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ آسمان سے فرشتے آ کے ان کے لیے غسل دے کے چلے گئے۔ یہ وہ صحابی، کیا ہوا، ایک مرتبہ بازار میں روتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، روتے ہوئے، بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، راستے میں پکار رہے ہیں اور رو رہے ہیں، کیا حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، یعنی اپنا نام، ان کا نام حنظلہ تھا، وہ خود کہتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا، روتے ہوئے پکارتے ہوئے دوڑ رہے ہیں۔ راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ اے حنظلہ کیا ہوا، حنظلہ کیا ہوا، تم اس طرح کیوں کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے میری کیفیت یوں ہے کہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہوں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا ہوں، اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتا ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے آنکھوں سے جنت دیکھ رہا ہوں، اپنے آنکھوں سے جہنم دیکھ رہا ہوں، یعنی دل میں ڈر محسوس ہوتا،
جتنی دیر اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتا ہوں مجھے جنت پہ وہ یقین، جہنم پہ وہ یقین، وہ ایمان کی کیفیت، وہ ڈر، وہ تقوی سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں اللہ کے رسول کی مجلس کو چھوڑ کے بازار میں جب جاتا ہوں، گھر میں جب جاتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ جب بات کرتا ہوں، وہ کیفیت ایمان کی جو اللہ کے رسول کی مجلس میں تھی وہ کیفیت اب میری نہیں رہتی بازار میں۔ اب ویسا ایمان میرے دل میں نہیں رہتا، ویسا ڈر میرے دل میں نہیں رہتا، تو اس لیے میں منافق ہو گیا نا، میں منافق ہو گیا نا۔ یعنی اللہ کے رسول کی مجلس میں تو ایک کیفیت، اللہ کے رسول کے پاس صحبت چھوڑ کے میں دوسری جگہ گیا، بازار میں گیا تو دوسری کیفیت۔ اب یہ تو منافق کی چال ہے۔ پھر یہ ڈر جیسے ہی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا، یہ بات جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے حنظلہ اگر تیری ایسی کیفیت ہے تو یہ کیفیت میری بھی ہے، حنظلہ میری بھی یہی کیفیت ہے، میں بھی اللہ کے رسول کے پاس ہوتا ہوں تو ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور بازار میں جاتا ہوں بیوی بچوں سے بات کرتا ہوں تو ویسا نہیں ہے، پھر میری بھی چلیے دونوں مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ اب سوال کرتے ہیں کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، یہ سوال لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ یہ واقعہ پورا سنانے سے پہلے اب اپنے آپ سے بھی سوال کرنا، کیا یہ کیفیت، یہ ڈر، یہ جو سوال حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تھا، کیا ایسی کیفیت، ایسا ڈر کیا کبھی ہم کو بھی ہوا؟ کیا ہم بھی کبھی اپنی زندگی میں یہ خیال کریں کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہوئے؟ کیا ہم سچے مسلمان ہیں یا منافق؟ حالانکہ وہ صحابی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دیے، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آسمان سے آیتیں نازل کرتا ہے، جن کے ایمان کی کیفیت ایسی کہ وہ شہید ہوتے ہیں تو غسل دینے کے لیے فرشتے آئے، لیکن وہ صحابی اتنا ڈرتے ہیں، ان کو اپنی ایمان کی فکر اتنی زیادہ، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ یہ ڈر کیا مجھے بھی ہوا، آپ کو بھی ہوا؟ ہمارے معاشرے میں جو زندگی گزار رہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے، کیا ان سب مسلمانوں کو بھی کبھی یہ ڈر ہوا، یہ خیال تو بھی آیا کبھی؟ اگر نہیں آیا، اگر نہیں آیا تو یاد رکھنا میری اس بات کو، نہیں آیا تو یاد رکھنا اس بات کو کہ ڈر اس کو ہوتا ہے جس کے پاس خزانہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، جس کے پاس سونا چاندی مال خزانہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے، اسی لیے وہ الماریوں کو لاک کر کے رکھتے ہیں، گھر کے دروازے بند کرتے ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے کہیں چور نہ آئے، کہیں چور آ کے میرا مال لوٹ کے نہ لے جائے، اسی لیے تو ڈر ڈر کے رہتے ہیں، راتوں کو دروازے بند کر کے سوتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو ہم ہمارے گھر کو لاک کر کے جاتے ہیں، کیونکہ ہم کو ڈر ہے، ہمارے گھر میں خزانہ ہے، ہمارے گھر میں کچھ قیمتی چیزیں ہیں، کہیں یہ چوری نہ ہو جائے۔ جس کے پاس کوئی خزانہ ہی نہ ہو، جو فقیر ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے ہی گھر میں کھانا موجود نہ ہو، اس کو کس چیز کا ڈر؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو فقیر ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، وہ روڈ پہ بھی سو جاتے ہیں، بس اسٹینڈ اور ریلوے اسٹیشن پہ بھی سو جاتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میرے پاس چور آئے گا لوٹ کے لے جائے گا، کیونکہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں نا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ بے فکر ہے۔ اس مثال کو سامنے رکھ کے اپنے آپ سے بھی سوال کرنا، اگر ہم بھی بے فکر ہے تو پھر بے فکر تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ جس کے پاس ایمان ہوتا اس کو تو ڈر ہوتا نا کہ کہیں شیطان آیا اور میرے ایمان کو لوٹ کے لے گیا، میرے ایمان کو خراب نہ کر دے، یہ ڈر تو اس کو ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا۔ اسی لیے صحابہ ایمان والے تھے، ایمان میں ٹاپ کلاس کے تھے، اسی لیے ان کو ڈر لگا کہ کہیں ہمارا ایمان ختم نہ ہو جائے، کہیں ہمارا ایمان خراب نہ ہو گیا ہوگا، اسی لیے ڈر رہے تھے کہیں ہم منافق تو نہیں ہوئے۔ ڈر اس کو نہیں ہوتا جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، جس کے پاس مال ہی نہیں ہے اس کو کس چیز کا ڈر، جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے اس کو کس چیز کا ڈر۔ یاد رکھنا اس بات کو، یاد رکھنا اس بات کو، ہم ایمان والے ہیں اگر سچے، اپنے آپ کو اپنے ہم مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں ڈر ہونا چاہیے،
ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے زندگی بھر، کہیں ہمارا ایمان تو ضائع نہیں ہوا، کہیں ہمارا ایمان چلا تو نہیں گیا، کہیں ہم برباد تو نہیں ہو گئے. یہ ڈر ہمیں ہونا چاہیے اگر ایمان ہے تو. سکون کی زندگی تو وہی گزارتا ہے جو منافق ہوتا ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. تو اب وہ واقعہ دونوں مل کے گئے. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت یہ ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں اجتماع میں آپ آئے، قرآن و سنت کی باتیں سنتے ہیں، دل میں ایمانی کیفیت بڑھ جاتی ہے، عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن یہ کیفیت جب بازار میں جاتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں تو نہیں ہوتی. یہی کیفیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی. وہ کیفیت اللہ کے رسول آپ کی مجلس میں جب ہوتے ہیں تو ایمان کی کیفیت کچھ اور. ایسے لگتا ہے آپ کی باتیں سنتے ہیں تو ہم اپنے آنکھوں سے جنت دیکھ رہے ہیں، جہنم دیکھ رہے ہیں، لیکن گھر میں یہ ڈر نہیں لگتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر، اے حنظلہ، اصل ایمان تو یہی ہے، اصل ایمان یہی ہے. صحابی کیا بول رہے؟ اے اللہ کے رسول ہمارا ایمان خراب تو نہیں ہوا؟ یہ سوال کرنے کے لیے ہم آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے؟ یہی ایمان ہے. کا مطلب کیا ہے؟ ایمان یہی ہے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہمیشہ یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں میرا ایمان خراب تو نہیں ہوا، کہیں میں اسلام سے خارج تو نہیں ہوا، کہیں میں منافق تو نہیں ہوا، جس کو یہ ڈر رہتا وہی ایمان ہے. جس کو ہمیشہ یہ ڈر رہتا وہی مسلمان ہے سچا. جس کو یہ ڈر نہیں رہتا تو پھر وہ کہیں کا ایمان. جس کو یہ ڈر ہی نہیں، اپنے ایمان کے تعلق سے فکر ہی نہیں، تو پھر وہ کیسا مسلمان. اللہ کے لیے غور کرنا. ایک اور واقعہ سناؤں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا منافقوں کے نام. ایک مرتبہ بلا کے بولے اے حذیفہ نام لکھو، میں بتاتا ہوں کون کون منافق ہے، کون کون منافق ہے ان کا نام لکھو. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے گئے، منافقوں کے پورے نام بتا دیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد ہے وہ بات. اب آتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آ کے سوال کرتے ہیں اے حذیفہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نام بتائے تھے نا منافقین کے، وہ نام مجھے بتاؤ نا، کون کون منافق ہے مجھے بتاؤ نا، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ وہ کون کون سے نام ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، یہ راز کی بات ہے جو اللہ کے رسول مجھے ہی بتائے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. انکار کر دیے. پھر کچھ دن گزرے، پھر پوچھتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کچھ دن گزرے، پھر پوچھتے ہیں، بار بار سوال کرتے ہیں اے حذیفہ منافقین کے نام بتاؤ، اے حذیفہ منافقین کے نام بتاؤ. آخر میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے حذیفہ میں اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ کون منافق ہے اس کو معلوم کروں یا اس کو تانا دوں یا اس کو کچھ تو بھی بولوں، اس لیے میں نہیں پوچھ رہا. اے حذیفہ میں تو منافقین کے نام اس لیے پوچھ رہا ہوں کہیں ان منافقین کے ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی ڈر رہے ہیں جب سے ان کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے نام لکھا دیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر لگا ہوا ہے کہیں ان میں میرا نام تو نہیں ہے، کہیں میں تو منافق نہیں ہوں، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں ان ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے، میں مسلمان ہوں یا منافق ہوں، مجھے یہ ڈر لگا ہوا ہے، اس لیے اے حذیفہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں وہ نام بتا دیجئے. اللہ اکبر. یہ صحابہ کی کیفیت تھی، یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں.
یہ ڈر اگر ہم کو نہیں ہے تو پھر ہم بے فکر اور لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھ لینا ان دونوں واقعات کو، اور وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 کو۔ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ تم ایمان والے نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا ہمارا، کیا ہوگا ہمارا؟ آپ ایک مرتبہ اپنے آپ سے بھی اور اپنے گھر والوں کے تعلق سے بھی یہ فکر کر کے دیکھو، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے سوچ کے دیکھو، آج ہم کہاں جا رہے ہیں، کس موڑ پہ چل رہے ہیں، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنی غفلت کی زندگی بھر کسی کو یہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں مسلمان ہوں یا منافق بھی ہو گیا، کسی کو کبھی خیال بھی نہیں، کبھی کسی کو ڈر بھی نہیں لگتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو اب وہ نفاق، وہ جو منافق ہے، اس کے علامات کیا ہیں، یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ منافق، جو کہ میں نے بتایا 2 قسم کے منافق ہوتے ہیں۔ ایک منافق جو دل سے اسلام کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کے رسول کے تعلق سے بغض اور دشمنی رکھنے والے، یہ تو اسلام سے ہی باہر اور کافر ہو جاتے۔ دوسرے وہ ہے جو عمل میں کچھ کوتاہیاں کرتے ہیں، عمل میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر منافقت آ جاتی ہے، اور اگر اسی عمل کو ہمیشہ کرتے رہے تو پھر وہ منافق بن جاتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے، بہت سارے ہیں لیکن ان میں سے ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جس کے اندر ہو وہ خالص منافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں وہ پکا منافق ہے، پکا منافق ہے، خالص منافق، پکا منافق۔ کون کون سی چیزیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اسے امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرنے والا، نمبر 1۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس سے وعدہ کریں، عہد کریں، کوئی وعدہ اگر وہ کرتا ہے تو اس میں دھوکہ دینے والا، وعدہ خلافی کرنے والا۔ تیسرا، جھگڑا کریں تو گالی گلوچ کرنے والا۔ پھر اسی طرح جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینے والا، یہ ہے پکا منافق۔ بات کرے تو جھوٹ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی، جھگڑا کرے تو گالی گلوچ، امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرنے والا۔ یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہے وہ پکا منافق، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں ہے آج ہمارے مسلمانوں میں یہ اعمال، یہ جو نیکی، یہ جو گناہ ہے، اصل میں یہ سب گناہ ہے، لیکن اس کے خلاف جو نیکی کرنا ہے، کہاں ہے نیکیاں، اور عمل ہمارے زندگی میں کیسا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ پہلی چیز یہ ہے امانت۔ امانت میں خیانت کا مطلب کیا ہے؟ امانت کئی چیزوں کا ہوتا ہے، لیکن مثال کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں، کبھی کہیں پر جا رہے ہیں، اگر سفر کرنا ہو تو اگر پڑوسی اچھے ہیں، اگر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کرائے والے ہیں، مکاندار ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، چابی دے کے جاتے ہیں۔ گاڑی ہے تو گاڑی کی چابی دے دیتے ہیں، یا پھر گھر کی چابی دیتے ہیں، کچھ تو بھی چیزیں ایسی رکھ دیتے ہیں۔ سونا چاندی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو، یا پیسے ہوتے ہیں تو دیکھو بھئی ہم باہر جا رہے، تھوڑا سا اس کو حفاظت کے ساتھ رکھنا۔ پیسے کئی لوگ ہمارے پاس ابھی تو محفوظ نہیں رہیں گے، اس لیے ہم آپ کے پاس پیسے رکھتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد لے لیں گے، یہ پیسے حفاظت کے ساتھ رکھنا، اس طرح دے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ امانت ہے۔ اب اس امانت میں خیانت کا مطلب، اب آدمی کوئی امانت دیا، اس کو جیسی تھی ویسا ہی جب وہ مانگے اسے واپس لوٹانا، یہ امانت ہے۔ لیکن اس چیز کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر لینا، کھا لینا، وہ نہیں ہے، تو پھر اس کو خراب کر دینا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ امانت بات کی بھی ہوتی ہے، امانت کئی چیزوں کی ہوتی ہے، اس میں سے ایک چیز ہے بات۔ بات کیسے؟ کوئی اپنی زندگی کی ایسی بات، ایسا راز جو کہ کسی کو نہیں بتاتے، لیکن کوئی قریبی ہوتا ہے، سہیلی کسی کی عورت ہے تو قریبی ہے، یا کوئی کسی کا دوست ہے
تو کیا کہتا ہے؟ اب اپنے گھر میں چلنے والے ٹینشنز، پرابلمز، اچھی چیز بری چیز امانت کے طور پر یہ تو میرے قریبی ہے نا، بلکہ ان کے سامنے بول دیتے ہیں، دیکھیے بھائی میرے گھر میں ایسے ایسے معاملات چل رہے، میرے ساس کے ساتھ ایسا ہے، شوہر کے ساتھ ایسا ہے، بیوی کے ساتھ ایسا ہے، کچھ تو بھی آپ کسی کو مت بتاؤ، صرف میں آپ کے سامنے اس لیے بتا رہا ہوں یا بتا رہی ہوں تاکہ آپ مجھے کوئی مشورہ دیں گے، اور بات بولنے سے تھوڑا دل ہلکا ہوتا، یہ وہ بول کے کچھ تو بھی اپنی تعلق سے باتیں بول دیتے، یا پھر کسی اور کے تعلق سے بولتے، حالانکہ بولنا نہیں چاہیے لیکن ہم بول دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی فلاں آدمی مجھے دھوکہ دے دیا، فلاں آدمی جو ہے نا ایسا آدمی ہے، اور کسی کو آگاہ کرنے کے لیے بھی ہم بولتے دیکھو تم جس کے ساتھ رشتہ کرنے والے ہو یا جس کے ساتھ تم ابھی کاروبار کرنے والے ہو مل کے، جس کے ساتھ ابھی تمہاری جو دوستی بڑھ رہی ہے نا وہ اچھا آدمی نہیں ہوتا، تاکہ تم نقصان میں نہیں چلے جانا بول کے ہم اپنی طرف سے بول دیتے کہ دیکھو بھائی تم جسے اچھا سمجھ رہے ہو وہ اچھا نہیں ہوتا، وہ آدمی فلاں فلاں ایسا ایسا ہے بول کے اس کے تعلق سے بول دیے، یا اپنے گھر کے معاملات بول دیے۔ اب لوگ اور بولتے وقت بولتے بھی یوں کہ ہم دیکھو یہ بات کسی کو نہیں بولنا، یہ بات کسی کو نہیں بتانا، ہم صرف آپ کو بول رہے ہیں۔ ایسی کتنی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں یا ہم کسی کو بولتے ہیں، کیا وہ بات وہیں پر محدود رہتی ہے؟ نہیں رہتی، نہیں رہتی۔ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں جو بات لانے والے بھی بولنے والے بھی سب سے پہلے جیسے ہی بولتے نا کہ کسی کو نہیں بولنا، اب جو سنے انہوں کیا کرتے؟ کسی اور کے پاس جا کے بولتے دیکھو میں تمہارے کو بول رہی ہوں تم کسی کو نہیں بولنا، میں تمہارے کو بول رہا ہوں تم کسی کو نہیں بولنا، انہوں پھر کسی اور کے پاس جا کے بولتے تم کسی کو بھی نہ کو بولو، میں خالی تمہارے کچھ بول رہا ہوں، کسی کو نہیں بولنا نہیں بولنا نہیں بولنا بولتے ہوئے پورے خاندان میں وہ بات پھیل جاتی۔ امانت میں خیانت، امانت میں خیانت یہ منافق کی نشانی بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کی بھی امانت کی بات ہو، کتنے لوگ ہیں جو ہم کو فون کرتے ہیں پوری چیزیں ان کے گھر کے تعلق سے بتا دیتے ہیں، اب وہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم کسی کو نہیں بول سکتے وہ بات، لیکن ہم بے چین ہوتے۔ آج ایسا ہو گیا جب سے یہ موبائل آ گیا نا، یہ فون خاص طور سے یہ اینڈرائڈ اور یہ جو جیو آ گیا ہے، یہ جب سے انلیمیٹڈ کالز آ گئے نا یہ بہت زیادہ ہو گیا، اخلاقی بیماریاں بہت بڑھ گئی ہے، بد اخلاق سب سے زیادہ ہو گئے، اگر کب تو وہ ہے صرف موبائل کے ذریعے سے۔ بہت سارے نقصانات ہیں لیکن ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ چغلی، غیبت، امانت میں خیانت یہ سب سے زیادہ یہ موبائل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ موبائل اٹھائے بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہوتا؟ جو ڈیلی روٹین میں بات کرتے وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن اب ڈیلی وہ کیسی عادت نہیں بلکہ فرض، جیسے نماز ٹائم پہ پڑھنا فرض ہے یہ کسی کو یاد نہیں رہتا، لیکن وہ ٹائم پہ ڈیلی فون میں بات کرنا، چھوٹی بہن کو، بڑی بہن کو، پھوپھی کو، خالہ کو، ننند کو، بھابھی کو، جو روٹین ہے وہ تو ضروری ہے۔ ایک دن نہیں بات کرے تو کیا ہوا جی بھول گئے، کل کہیں کو نہیں کرے کال، ہاں جی ہم تھوڑا بیزی تھے ایسا تھا، کیوں نہیں اب کال نہیں آیا بولے تو بے چین ہوتے، کیا ہوا کہ انہوں فون نہیں کرے، میں تو بھی کر کے دیکھتی، کئی کیا واسطے بھائی ڈیلی فون ہے، کیوں؟ کچھ بھی نہیں، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بات، اچھا اس میں بات پھر فائدے کی کیا ہے؟ کوئی ایک حدیث تو بھی سناتے ہیں، ایک قرآن کی آیت تو بھی سناتے ہیں، ایک گھنٹے کی بات میں اللہ اور اس کے رسول کا نام تو بھی کم از کم ہمارے زبان پہ آتا ہے؟ نہیں، صرف آتا ہے تو غیبت، چغلی اور یہ امانت میں خیانت، پورے محلے والوں کے، پورے رشتہ داروں کی باتیں، تمہارے پاس کون کون سی رپورٹ پہنچی مجھے سناؤ، میرے پاس کون کون سی رپورٹ پہنچی میں تم کو سناؤں گا، بس یہ ہے امانت میں خیانت، بہت بڑا گناہ ہے، یہ منافق کی نشانی بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کرے تو جھوٹ بولنا منافق کی نشانی، ہر بات میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، رشتے میں جھوٹ، لینے دینے میں جھوٹ عام ہو گیا، آج کوئی جھوٹ کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذاق کے طور پر بھی جھوٹ اگر کوئی بولتا ہے تو وہ اپنا جگہ جہنم میں بنا لے۔ ہم انشاءاللہ بعد میں بولیں گے آپ کے سامنے زبان کے تعلق سے، جھوٹ کے تعلق سے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن بات یہاں پر منافقوں کی آئی، بات کرے تو جھوٹ، بات کرے تو جھوٹ، اس کی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کی کسی بات پہ بھی اعتبار نہیں کیا جاتا، ہر بات جھوٹی باتیں بول کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹی باتیں بول کر آج تو بڑے بڑے کیسے زمین، پلاٹ، گھر تک بیچنا، لینا دینا سب جھوٹ پر، کاروبار پورا جھوٹ پر،
کوئی پوچھتا نہیں اس کو جا کے، لیکن وہ پہلے ہی جھوٹ بول دیتا. ہم گئے بھائی جا کے کسی کاروبار کرنے والے، کسی دکاندار، کپڑے لیتے وقت، فروٹ لیتے وقت بولے کہ دیکھو بھائی یہ کتنے میں ہے، 500 میں ہے. ہم بولیں گے کہ نہیں جی 300 میں دے دو. وہ فوراً بول دیتا نہیں 300 تو میری خریدی ہے. جھوٹ کیوں بولا؟ تجھے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر چیز میں جھوٹ بول کے رشتے. آج پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن اس کے تعلق سے یہ کہنا کہ بہت پڑھا لکھا ہے، بہت کماتا، بہت اچھے اخلاق، حالانکہ شرابی، برے برے اخلاق والے لوگوں کو، ایسے ایسے نیک لوگوں کے، نیک لڑکیوں کے برے اخلاق والے لڑکوں سے، اور نیک لڑکوں کے برے لوگوں سے، لڑکیوں سے رشتے ہوتے ہیں. آج وہی پھر ایک 8 دن 10 دن بھی نہیں ہوتا طلاق کی نوبت آ جاتی کورٹ کچہری کے چکر. جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ. اللہ کے لیے غور کرنا، یہ جھوٹ منافق کی نشانی ہے. تیسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد کرے تو دھوکہ دینا، یعنی وعدہ کرے تو، وعدہ خلافی کے بارے میں انشاءاللہ اور آگے سناؤں گا. پھر اسی طرح جھگڑا کرے تو گالیاں دینا. عام ہو گئی گالیاں، عام ہو گئی گالیاں. آج گالیوں کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا. اور افسوس اس بات کی ہے کہ جو سر پہ ٹوپی اور داڑھی سجا کے رکھتے ہیں چہرے پہ، ایسے لوگ بھی اتنی گندی گالیاں. اور آپس میں جو ابھی نوجوان جنریشن ہے، خاص طور سے نوجوان جو ہوٹلوں پہ ہاتھوں میں سگریٹ پکڑ کے چائے پیتے ہوئے گاڑیوں پہ گھومتے رہتے، ان کی زبان سے تو جو گالیاں نکلتی نا، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ. کوئی ایمان والا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، وہ اپنے کانوں سے وہ باتیں سن بھی نہیں سکتا. اس کو خود شرم آتی ہے سن کر ایسی ایسی گندی باتیں. اور پھر قریبی دوست کہتے، جگری دوست، ایک دوسرے کو، انہیں ماں کی انہیں بہن کی گالیاں دیتے رہتا. استغفر اللہ. اور اس پہ کوئی کسی کو بولنے والا ہی نہیں ہے. ماں باپ بھی ایسے چھوڑ دیے. راستے پہ تجارت کرنے والے، شکل دیکھے تو اتنی اچھی، نمازی، 5 ٹائم نماز، اتنی لمبی داڑھی، سر پہ ٹوپی، اس سے اچھی بات کرے تو بہت اچھا نظر آتا، وہ بات بھی اچھی کرتا، لیکن تھوڑی سی بات بگڑ جاتی. جو گالیاں دیتا نا، خاص طور سے کاروبار کرنے والوں کو میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں، کبھی کبھی یہ جو ٹھیلے لگاتے ہیں یا پھر کہیں پر کپڑوں کی دکان، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا، اکثر سب کی بات نہیں کرتا، اللہ اکبر، اللہ بچائے، بہت سارے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں ہم اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے. یہ منافق کی نشانی. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ یہ 4 اعمال، اس میں سے ایک بھی ہے تو 25% اس کے اندر منافقت آ گئی. 2 ہے 50% منافق، 3 ہے 75%، 4 کے 4 بھی اگر اس کی زندگی میں یہ اعمال ہے تو پھر سمجھو وہ پکا منافق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے. اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹا عذر پیش کرنا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے. جھوٹا عذر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو، وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے. دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ منافق کی ایک جھوٹے عذر کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ فتنے میں پڑ گئے، یعنی یہ جہنم میں چلے گئے جو جھوٹے عذر پیش کرتے. واقعہ دراصل یہ ہے، یہ قرآن کی آیت کب نازل ہوئی؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کو، رومیوں کے خلاف جنگ کرنا تھا، روم کو جانا تھا. صحابہ کو حکم دیے چلو لشکر تیار کریں گے. اب جتنے بھی صحابہ تھے الحمدللہ ایمان والے، سب سے پہلے تیار رہتے تھے جنگ کے لیے، کسی چیز کو نہیں دیکھتے تھے، پہلے جنگ میں جانے کے لیے تیار. لیکن کچھ منافق تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جھوٹے بہانے پیش کرتے تھے، جھوٹے عذر پیش کرتے تھے. جنگ میں جانے کا ان کا ارادہ نہیں ہوتا، اس لیے اپنے آپ کو روکنے کے لیے جھوٹے بہانے پیش کر رہے. ان میں سے ایک منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رومیوں کے ساتھ جنگ کرنا ہے. اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کیا بول رہا سنیے، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی آیت بنا کے پیش کر. وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کے رسول میں جنگ میں نہیں آ سکتا، میں جنگ میں نہیں آ سکتا. اور وہ بہانہ بھی کیسے بنایا دیکھو، کیونکہ روم کے ساتھ لڑنا ہے اور رومیوں کی عورتیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں، رومیوں کی عورتیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں. جب میں روم پہنچوں گا تو میں جنگ نہیں کر سکوں گا اور ان عورتوں کو دیکھنے کے بعد میں اپنے آپ کو
قابو نہیں کر سکوں گا، اس لیے میں خود فتنے میں پڑ جاؤں گا، بہتر ہے کہ میں وہاں نہ آؤں، میں یہیں پر رہوں، اس لیے مجھے چھوڑ دیجیے۔ جنگ سے بھاگنے کے لیے وہ جو بہانہ بنایا کیسا کہ میں رومیوں کی عورتوں کو دیکھوں گا تو اپنے آپ کو نہیں کنٹرول کر سکتا، فتنے میں پڑ جاؤں گا، اس لیے میں آؤں گا نہیں، فتنے میں پڑوں گا نہیں، میں یہیں پر رہوں گا، میں جنگ میں نہیں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرے، وہ آ کے تیرے پاس کہتا ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فتنے میں پڑے گا، نہیں بلکہ وہ فتنے میں پڑ چکا، وہ فتنے میں پڑ گیا، وہ جہنمی ہے، وہ منافق ہے، وہ بہانہ بنا رہا صرف۔ یہ بہانے بنانا، جھوٹے عذر پیش کرنا، یہ منافقت ہے۔ آج بھی اگر نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج یا زکوٰۃ کے لیے یا کسی بھی دینی کام کے لیے یا معاملات میں بھی اگر جھوٹے عذر پیش کرتے ہیں، یہ منافقت ہے، یاد رکھو۔ بولتے نا آج بھی چلو جی نماز پڑھو، نہیں جی ہماری چھوٹی بچی ہے بار بار پیشاب کر دیتی، ہم سے نماز نہیں ہوتا، جھوٹا عذر۔ کیا جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ سب نماز چھوڑ دیتے؟ کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ کیا صحابہ کے بچے نہیں تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ جھوٹا عذر۔ مرد آج شرم آتی ہے بولنے کے لیے، کئی مرد ایسے چل بھائی نماز پڑھ، بولتا ہے کہ میں طہارت سے نہیں ہوں، جھوٹا عذر، جھوٹا عذر۔ زکوٰۃ دو، مالدار ہے، سب کچھ ہے، زکوٰۃ دو، کیا بولتا؟ جھوٹا عذر، نہیں جی ابھی قرضہ بہت ہے، میرا مال ہے آپ کو دکھ رہا لیکن قرضہ بھی بہت ہے، جھوٹا عذر، اپنے آپ کو زکوٰۃ سے روک لینے کے لیے، زکوٰۃ نہیں دینے کے لیے، زکوٰۃ کھا جانے کے لیے، چھپا لینے کے لیے جھوٹا عذر پیش کرنے والا۔ روزہ رکھو، نہیں میرے کو شوگر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا میں۔ جھوٹے عذر پیش کرنا یہ بھی منافقت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح تیسری چیز منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں وعدہ خلافی کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34، اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 75 سے لے کے 78 تک اگر آپ نکال کے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے تو وعدے کو پورا کرو، کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یتیموں کے تعلق سے، اگر یتیم تمہارے گھر میں ہے، یعنی اب سگا بھائی ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا، اب بھائی کی پراپرٹی ہے، کس کو معلوم؟ ابھی تک اگر ایک ہی فیملی، جوائنٹ فیملی میں ہے، مل کے ہے اور کسی کی پراپرٹی الگ نہیں ہوئی تو کیا ہوتا ہے، 4 بھائی 3 بھائی 2 بھی ہوتے تو ایک جگہ مل کے رہتے ہیں۔ اگر سگا بھائی انتقال ہو گیا اچانک، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، یتیم ہو گئے، اب دوسرا بھائی اس کے مال کو کھا جاتا، یتیم ہو گیا وہ، تو یتیم بچوں کا مال بھی کیا ہے، اب اس کو تو معلوم نہیں، چھوٹے بچے ہیں، اس لیے بھائی مر گیا تو خود کھا لینے کو دیکھتا۔ ایسے کئی لوگ ہیں، صرف بھائی نہیں بلکہ کئی رشتہ دار ہیں جو یتیم بچوں کے، ان کے باپ کے چھوڑے ہوئے پراپرٹی کو کھا جانے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کا مال ہے، اس کو واپس لوٹاؤ۔ کب؟ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے گا، جب بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اس کی پراپرٹی اس کے حوالے کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وعدہ پورا کرو، جو وعدہ ہے، وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرو، کیونکہ قول و قرار کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا قیامت کے دن۔ کس سے کیا وعدہ کرے تھے تم؟ زبان سے صرف بول دیا ہاں دے دوں گا، لے لوں گا، کر دوں گا، بول دوں گا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ وعدے ہیں، کئی وعدے ہیں ہم جو کرتے ہیں لیکن وعدے پورے نہیں کرتے۔ یہ دوسری آیتوں کو بھی دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 میں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ ان میں وہ بھی ہے جنہیں اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ ان میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ بس ان کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟
جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نفاق کو ڈال دیتے ہیں. وہ منافقت کی نشانی ہے جو وعدے کو توڑ دیتا ہے. کیا منافق بھی وعدہ کر رہے تھے کیا؟ اگر اللہ ہم کو دیا تو ہم دیتے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو بولے تو ہاں ابھی تو ہم غریب ہیں اب نہیں دے سکتے، لیکن اللہ ہم کو دیا تو ہم دیتے. جب اللہ تعالیٰ ان کو مالدار بنا دیا تو بولتے نہیں اب ہم نہیں دے سکتے، بخیلی کرتے ہیں. یعنی وعدہ کرے پہلے لیکن اب بخیلی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ منافقت ہے. آج بھی ایسے کئی لوگ، اللہ اکبر، کئی لوگ دین کے معاملے میں بھی، کوئی مسجد کے چندے کے لیے چلے گیا، کوئی مدرسے کے چندے کے لیے چلے گیا، تو کوئی غریب ہے تو اپنی ضرورت کے لیے چلے گیا. جو بھی چیزیں ہیں، مالدار بھی کئی لوگ وعدہ کرتے ہاں جی ٹھیک ہے لکھ لو، کیا لکھنا ہے 10,000 لکھ لو میری طرف سے. مسجدوں کے چندے دینے والے ٹھیک ہے میری طرف سے 1,00,000 لکھ دو میں دے دوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے جب دیا تو دے دوں گا، ابھی تو کاروبار نہیں ہے بعد میں دوں گا. ہر مہینہ آپ کو دے دوں گا 500، ہر مہینہ آپ کو دے دوں گا 1,000 روپے. وہ انتظار میں رہتا، وہ بیچارہ خوش ہو کے جاتا، ارے دینے کا وعدہ کرے تھے نا جی، گیا. اس کے بعد اب نہیں ہے کل آؤ، کل نہیں ہے پرسوں آؤ، ابھی یہ مہینہ دکان صحیح نہیں چلی اگلی مرتبہ آؤ، اب نہیں دے سکتا بعد میں دے سکتا، اب بھی لایا تھوڑی دیر. ایسے کتنے وعدے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی ایسے معاملات میں پھر وعدہ خلافی کرتے ہیں. اگر آپ کو دینے کی نیت ہی نہیں ہے تو پہلے ہی بول دو نا. کسی کو آس کیوں دلاتے، کسی کو امید کیوں دلاتے کہ میں دوں گا، میں مدد کروں گا. اور کئی لوگ ایسے ہیں بیچارے قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں، ڈونیشن تو چھوڑیے قرض مانگنے کے لیے آتے. ان کے بچے ہاسپٹل میں رہتے، ان کی بیوی کسی کی ہاسپٹل میں رہتی، قرض مانگنے کے لیے چلے گئے. ہاں ٹھیک ہے آپریشن کا پورا انتظام کر لو میں دے دوں گا. برابر اس ٹائم پہ جب وہ مانگنے کے لیے چلے جاتا فون سوئچ آف کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ملتے بھی نہیں. کیا ہوا؟ نہیں ہے بھائی عین ٹائم پہ ابھی دے تم بولا نہیں دیا، ابھی دے تم بولا، آج دے تم بولا، کل دے تم بولا. اچھا قرض لیے سو بھی آدمی پھر واپس پوچھے تو وہاں پر بھی وعدہ خلافی. ارے قرض لیے نا جی میرے سے 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گئے، دیتے بولے نا ہاں دیتا ہوں، ڈبا دے تم کیا. آج پھر الٹا جھگڑا. آج کسی کو قرضہ دینے کے لیے بھی ڈر لگتا. ایک طرف طبقہ دیکھیے ہمارے اخلاق کی وجہ سے ایسا ہے، ایک طرف بیچارہ غریب جو ایماندار ہے، جو اچھے اخلاق والا ہے، بیچارہ اس کو قرضہ نہیں ملتا، قرضہ کوئی دینے والا نہیں ہے. اب اگر ہم سوچیں گے ارے تم اتنے زیادہ مالدار ہیں نا جی، قرضہ دیے تو کیا ہوتا، انہوں قرضہ نہیں دیتے ہیں، دیکھو بیچارے کیسے ہیں، کیسے مالدار ہے بولتے. لیکن اصل میں اس کا ڈر کیا ہوتا، ہاں قرض مانگنے کے لیے جب آتا ہے تو اسی طرح آتا ہے، روتے ہوئے آتا ہے، لیکن جب قرض اس کو مل جاتا، اس کے ہاتھ میں پیسے پہنچ جاتے، اب وہ نہیں روتا، اس کو رلاتا. وہ تو صرف ایک بار رو کے آیا، پیسے لے کے چلے گیا، اب اس کو سالہ سال رلاتا. اب اس کو روتے ہوئے جانا پڑتا، بھائی دیکھ میں تیری مشکل حالات میں تیری مدد کراتا، اب میرے گھر میں مشکل ہے، میرے گھر میں پریشانی ہے، میرے بچے ہاسپٹل میں، میری بیوی کا آپریشن ہے، کچھ بھی ہے، میرے مسئلے ہے، بھائی ترس کھا، میرے پیسے مجھے واپس دے نہیں دیتا. وعدے پہ وعدے، آج دوں گا کل دوں گا، کاروبار نہیں چل رہی، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. پیسوں کا معاملہ یاد رکھو، قرضہ تو اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا جنازہ آیا تو سب سے پہلے پوچھتے تھے اس کا کوئی قرضہ ہے؟ یاد رکھو اس بات کو، اور گھر میں جا کے اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو سب کو یہ بات بتا دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے اس کا قرضہ ہے؟ اگر بولتے کہ ہاں اس کا قرضہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے کہ اس کے کون ہے ذمہ دار، اس کا قرضہ کون ادا کریں گے؟ اگر کوئی سامنے آ کے بولتا اس کا بھائی بیٹا باپ ہاں میں اس کا قرضہ دے دوں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے تھے. اگر کوئی سامنے نہیں آتا، قرضے کی حالت میں مر جاتا تو اللہ کے رسول اس آدمی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے. جو قرضے کے ساتھ مرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے اگر کوئی ذمہ دار نہیں بنتا تو. آج سب ڈبا کے کھانے والے، وعدہ خلافی کرنے والے، لوگوں کے قرضے لے لے کے ڈبانے والے. اور دوسری بات تو یہ ہے کہ آج انسان کو پیسے کی لالچ اور جلدی کروڑ پتی بننا، جلدی لکھ پتی بننے کی لالچ میں ایسے کئی کمپنیوں میں انویسٹ کرتا ہے، ایسی کئی کیا ہے دکان یا کاروبار کچھ تو بھی چلانے کی کوشش کرتا ہے جس کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس لالچ دے کے لیتا. کیسے؟ تم مجھے دو، میں کیا کروں گا، ہر مہینہ تم کو اتنا اتنا دوں گا.
وہ نہیں دے تم بولے تو بھی اس کے پیچھے پڑ جاتا، 1 سے 4 مرتبہ اس کو اس کا آس دکھاتا، اس کا لالچ دکھاتا، تم دو تمہارا ہی فائدہ ہوتا، تمہارا ہی فائدہ ہوتا، اب وہ دے دیتا۔ تھوڑے دن بھی نہیں ہوتے، ایسے کئی کمپنیاں ہیں آج، تھوڑے ہی دن کے بعد وہ پوری کمپنی بند، پیسے لے کے بھاگ جاتا۔ لوگوں کے لاکھوں کے روپے ہیں، بیچارے روتے ہیں، اپنے بچیوں کی شادیوں کے لیے چھپا لیے سو پیسہ ہوتا ہے، بڑھاپے میں کام آئے گا یہ سوچ کے کسی کی ریٹائرمنٹ کے پیسے، کسی کے زمین بیچے سو پیسے، کسی کے سونا بیچے سو پیسے، پورے لے کے جب بھاگ گیا، خلاص وعدہ خلافی، لالچ دیا، پیسے لے کے بھاگ گیا۔ بیچ میں میڈیٹر بن کے رہتا، وہ بھی وہی بولتا، ہاں نہیں ہے کیا کرتے، الٹا پھر جھگڑا۔ آج پیسے دینے کے لیے ڈر ہوتا، ایسے جھگڑے کہ ہاؤ جی ہے، جب دیتے نہیں دیتے بول رہے کیا، ڈبا دیتے کیا، نہیں ہے جاؤ، استغفر اللہ۔ یہ جو بھی بول رہے نا ٹھیک ہے، دنیا میں چل جاتا ہے، دنیا میں تو اپنے آپ کو بچا لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعدہ خلافی کرو گے تو آخرت میں نہیں بچتے۔ پھر یہ وعدہ خلافی اگر بار بار کرو تو پھر انسان منافق بھی بن جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ نفاق ڈال دیتا ہے۔ کئی چیزوں کا وعدہ ہوتا ہے، آپ بھی یاد رکھنا ہمیشہ۔ کسی کو ہم وعدہ کرتے ہیں نا کہ اجی کام ہے تھوڑا، آپ آئیے ہمارے گھر آئیے فلان جگہ، آتا ہوں نا، کل کتنے بجے، آدھا گھنٹے میں۔ آپ اس کے بعد انہوں فون نہ کرنا، کہاں ہے جی، انہیں گھر میں رہتے، بولتے یہاں ہی چوں، رستے میں دیکھو۔ اتنے بدماش قسم کے لوگ ہوتے، وہ گھر میں ہی رہتا، ابھی 1 گھنٹہ ہوتا اس کو نہیں۔ اور سفر میں ہمیشہ یہ بات سنتے رہتا ہوں، بسوں وغیرہ میں جاتا ہوں نا، تو وہ بولتا ابھی نکلا یہاں سے، اور اس کو بولتا دیکھو 5 منٹ کا راستہ ہے، 10 منٹ کا راستہ ہے۔ کچھ لوگ بولتے دیکھو ہاتھ اٹھا رہا ہوں، دیکھو تم دکھ رہے کہ نہیں میرے کو، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے کو، یہیں چھو بولتا، انہیں رہتا 1 گھنٹہ ابھی دور۔ وعدہ خلاف کیا سمجھتے ہیں اس کو، مذاق سمجھتے ہیں، مذاق سمجھتے، مذاق نہیں، وعدہ خلاف۔ کسی کو کچھ دینے کا، کہیں پر جانے کا، کہیں پر آنے کی بات ہے تو وعدہ خلافی نہیں۔ ہاں اگر نہیں ہوتا تو پہلے ہی بتا دو صاف سیدھا، بھائی میرے سے نہیں ہوتا، میرے اوپر امید مت رکھو، میں نہیں آ سکتا، میں نہیں کر سکتا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اس طرح بول کے اپنے آپ کو پہلے ہی بتا دینا۔ لیکن کسی کو امید دلا کر عین ٹائم پہ فون سوئچ آف کر لینا، فون بند کر لینا، ایڈریس نہیں، کچھ بھی نہیں، کتنے لوگ پریشان ہوتے۔ یہ وعدہ خلافی منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث سنیے مسند احمد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو اپنے وعدے کا پکا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کا کوئی ایمان نہیں، یعنی وہ ایمان والا ہے ہی نہیں جو امانت دار نہیں ہوتا، امانت دار نہیں ہوتا، اس کا کوئی ایمان نہیں بولے۔ پھر اسی طرح اس کا کوئی دین نہیں، اپنے آپ کو سمجھ رہا میرا دین اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے اس کا کوئی دین نہیں ہے جو اپنے وعدے کا پکا نہیں۔ کسی کو وعدہ کرتا، وعدہ خلافی کرتا۔ اچھا وعدہ خلافی کر کے اور بہانے کیا کرتا، ہاں بھائی میں جان بوجھ کے وعدہ خلافی کرا کیا، میرے کو یہ پرابلم ہے، میرے کو وہ پرابلم ہے۔ ارے تیرے کو پرابلم ہے تو وعدہ کیوں کرے، پھر پہلے وعدہ کرے ہی کیوں؟ اگر وعدہ کرے تو بیچ میں بہانے نہیں بنانا، بیچ میں اپنی مجبوریاں نہیں بتانا، پھر وہاں پر کہ نہیں میں وعدہ تو کرا تھا لیکن میرے کو یہ رکاوٹ آ گئی، وہ رکاوٹ آئی۔ اگر تیرے کو معلوم تھا تو وعدہ کرا ہی کیوں؟ اگر وعدہ کرا تو ضرور اس کو کرنا، کسی رکاوٹ کو رکاوٹ نہیں بتانا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز جو منافق کی نشانیوں میں سے ہے وہ ہے دھوکہ دینا۔ دھوکہ دینا بھی منافق کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دھوکے باز کے پیٹھ میں جھنڈا گاڑ دیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ پہچانا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم پچھلے ہفتے سنے تھے قیامت کے تعلق سے، اس قیامت کے دن کچھ خوش نصیب لوگوں کی بھی کچھ نشانیاں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کے لیے کچھ نشانی ہوگی جس کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ وضو کی نشانیوں کی وجہ سے چاند کی طرح پہچانے جائیں گے، یعنی چمکتے ہوئے ہوں گے تو پہچانے جائیں گے۔ تو کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو قیامت کے دن ان کے چہرے چمکیں گے۔ اب یہ کتنے بد نصیب ہے جن کے پیٹھ پر ہی جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، دور سے دیکھنے والا پہچان لیا گا، ارے یہ تو دھوکے باز ہے۔ اللہ اکبر۔ دھوکے باز کسی بھی چیز میں دھوکہ دینے والے، گاڑیاں جھوٹ بول کے بیچنے والے، گھر جھوٹ بول کے بیچنے والے، دھوکہ دے دیے، کئی چیزوں میں دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، دھوکہ دینا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ دھوکہ دینا
منافق کی نشانی ہے۔ اور آخری بات آج کے انشاءاللہ بتاؤں گا، باقی اگلے انشاءاللہ جمعرات کو آپ لوگوں کے سامنے اور بھی اس موضوع کو مکمل کروں گا، بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے پانچویں چیز یہ ہے نماز کی کوتاہیاں اور نماز میں سستی کرنا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، نماز میں سستی کرنا کیسے؟ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازیوں کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی بس برائے نام کرتے ہیں۔ منافق کی نشانی اللہ کا ذکر کم کرنا، سستی اور کاہلی سے نماز پڑھنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ان لوگوں کی نماز کی کیفیت یہی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل سے، دل کی گہرائیوں سے اللہ کی محبت میں نماز پڑھنے والے، نماز کو پسند کرتے ہوئے، نماز کو خوشی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میں میرے رب کے آگے کھڑا ہو رہا ہوں، میں میرے رب سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے اب رب کے سامنے کچھ بولنے کا موقع ملا ہے، یہ سوچ کے دل کی خوشی سے نماز پڑھنے والے کتنے ہیں، اور کتنے وہ ہیں جو صرف دکھاوے کی نماز، سستی کی نماز۔ سستی کی نماز کا مطلب زبردستی کی نماز، ارے دوستان سب ہے بھائی، ان کے ساتھ مل کے چلو، چلے گئے نماز کے لیے، نماز نہیں پڑھے تو امام سب کچھ بول دیں گے اس لیے چلے گئے نماز۔ گھر میں سب ہے، امی ڈانٹتی نماز نہیں پڑھے تو یہ سوچ کے نماز پڑھنے والی بیٹیاں ہیں، شوہر کچھ غصہ کرتے بول کے نماز پڑھنے والی بیویاں، بیوی غصہ کرتی بول کے نماز پڑھنے والے شوہر۔ کیوں نماز پڑھ رہے؟ بس جا رہے ہوتا لوگاں کیا بولتے کہ صرف جمعہ کو جمعہ، صرف جمعہ کی نماز بھی اس لیے پڑھنے والے مسلمان ہیں کیونکہ جمعہ کے دن نماز کے وقت میں اگر میں باہر گھوموں گا، ایک غیر مسلم سوال کرے گا، ایک غیر مسلم تھوکے گا کہ ارے تو مسلمان ہے، جمعہ کی بھی نماز نہیں پڑھتا کیا؟ یہ بات سننے سے بہتر ہے چلو نماز پڑھ لے تو بول کے صرف جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسلمان ہے آج۔ دکھاوے کی نمازیں ہیں یہ، کون تو کچھ تو بھی بول دیتے، بہتر نہیں رہتا نماز کو جانا۔ نماز میں سستی، تھوڑا سا ذکر، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں؟ سستی کے ساتھ نماز پڑھنا، کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنا، دکھاوے کی نماز پڑھنا، اور ذکر تو صرف تھوڑا کا مطلب اب وہ اللہ کا ذکر وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتا، برابر جماعت کے ٹائم کو جاتا، 4 رکعت فرض پڑھ لیتا، یا 2 رکعت کی ہے تو 2 رکعت فرض پڑھ لیتا، فوراً نکل کے آ جاتا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے جمعہ کے دن جیسے ہی امام صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ بول دیتے، فوراً پوری مسجد، بلکہ 75% لوگ مسجد خالی کر کے فوراً بھاگ جاتے صرف 2 رکعت پڑھ لے کے۔ کیوں؟ اب وہ، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جیسے ہی سلام پھیرے اللہ اکبر 1 مرتبہ بولنا، 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے، اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ذکر اور بھی جتنی آپ اگر قرآن سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو دیکھیں گے، یہ تو ضروری ہے، یہ تو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس کے علاوہ بھی کئی اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہ کون ہے آج کرنے والے؟ کتنے لوگ ہیں آج یہ سب سکون کے ساتھ نماز پڑھے، سکون کے ساتھ بیٹھے، کچھ بھی نہیں، فوراً سلام پھیرے، سنت بھی نہیں پڑھتے۔ عشاء میں وتر تو واجب ہے نا، وتر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، صرف فرض پڑھ لینا، بھاگ جانا، ہمیشہ یہی روٹین، ہمیشہ یہی کام ہے۔ نوجوان خاص طور سے آج بڑی سستی اور کاہلی سے جاتا، نماز کو نہیں گئے تو کون کیا بولتے کہ مول صاحب تو بار بار بولتے رہتے، وہ مول صاحب کی پریشانی کو تو بھی جائیں گے چلو بول کے، ان کو صورت بتائیں گے اپنی بول کے، جا کے ٹھہر جاتا، سلام پھیرتے یوں بھاگ جاتا، جیسا کہ مسجد میں آیا تو بے چین ہے۔ ریاکاری کی نماز، اب دکھاوے کی نماز کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے نا دکھاوا،
امی کیا بولتے کہ رشتہ داروں کے گھر کو گئے، پورے رشتہ دار نماز پڑھ رہے، میں اکیلے نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوتا کہ یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے، دکھاوے کی نماز۔ روزہ بھی رکھنے والے کیوں رکھتے؟ یہی ریاکاری ہے۔ سب روزہ رکھ رہے، گھر میں میں اکیلا روزہ نہیں رکھے تو کیا ہوتا؟ اچھا نہیں دکھتا، لوگ پوچھیں گے، رشتہ دار پوچھیں گے، اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھنا۔ قربانی بھی دیتے ہیں تو دکھاوا، ہر چیز میں دکھاوا آ گیا آج۔ دکھاوے کی نماز، دکھاوے کے روزے، دکھاوے کا قرآن پڑھنا، دکھاوے کا عمرہ اور حج کرنا۔ حج کو جاتے ہیں تو پورا وہ کیا بولتے ہیں، سیلفی آن لینا، وہاں پر ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہوئے پورا میں کر رہا ہوں نا، فیس بک لائیو دیتا ہوں، کہاں ہے وہ؟ دکھاوا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، تو دکھاوا کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ حج اور عمرہ کو جانے والے تو بہت بڑا دکھاوا، کیا عجیب ہمارے پاس باتیں دین کے نام پر، نہیں جی حج کو جانے سے پہلے، عمرہ کو جانے سے پہلے سب کو فون کر کے، سب کو بتا کے، سب کو دعوت دے کے، سب سے معافیاں مانگ لے کے جانا کہتے ہوئے تجھ قبول ہوتا، نہیں تو نہیں۔ کون بولے یہ؟ ہمارے نبی بولے، اسلام بولا، قرآن میں ہے کہا تو بھی، اللہ بولے نہیں، کوئی بھی نہیں، صرف ریاکاری ہے۔ لوگوں کو دعوتیں دینا، جانے کے بعد دعوت، آنے کے بعد دعوت، عمرے کی دعوت، حج کی دعوت، پھول کے ہاراں پہن لے کے، فوٹواں لے لے کے، کیا کیا کر کے۔ اللہ کے لیے غور کرنا ہے، یہ ریا، یہ دکھاوا، یہ منافق کی نشانی ہے، بولے یہ منافق کی نشانی۔ اسی لیے ہم نماز بھی پڑھیں گے اللہ کے لیے، سکون کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھو، تو یہ مومن کی نماز ہے۔ ورنہ پھر منافق کی نماز بہت کم ذکر کرنا، یہ بھی منافق کی کیا ہے، علامات ہے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج ہم 5 منافق کی صفتیں آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے میں نے رکھا تھا، آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں کہ امید کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ مکمل 15 صفتیں میں انشاءاللہ رکھوں گا، اور 10 صفتیں آنے والے جمعرات کو۔ منافق کی وہ کون کون سی نشانیاں ہیں، وہ کون کون سی صفتیں ہیں، اگر وہ ہمارے اندر ہے تو سچی توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور ہمارے ماحول اور معاشرے میں اگر کسی کے اندر یہ ہے، خاص طور سے ہمارے گھر والوں کے اندر بھی اگر کوئی چیز ایسی ہے، تو پھر ان لوگوں کو سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، اللہ ہم سب کو یہ جتنے بھی منافقت کی صفتیں ہیں، اللہ ان تمام برائیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔